مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآيات للأنبياء والكرامات للأولياء حق. وأما الذي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال مما روي في الأخبار أنه كان لهم فلا نسميها آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء حاجات لهم وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا وعقوبة لهم ويقتلون به ويزدادون عصيانا وكفرا وذلك كله جائز وممكن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے ہے. پہلے اس حوالے سے جو آیات ہے وہ معنی سمجھا جائے کہ یہاں پر آیات کا معنی ہے خارق للعادت امور، جو عادت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور انبیاء کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے معجزات، یعنی انبیاء کرام کے لیے معجزات. اور معجزات چونکہ معجزہ کی جمع ہے، اور معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا امر خارق للعادتی، ایسا امر خارق للعادت، عادت سے ہٹا ہوا ایک ایسا کام کہ جو صادر ہوتا ہے علی من یدعی النبوۃ، جو دعوی نبوت کرتا ہے، حقیقتاً جو نبی ہوتا ہے دعوی نبوت کرنے والا، اس کے ہاتھ پر جو صادر ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں اس میں آ گئیں، ایک تو خارق للعادت امر ہوگا اور دوسرا نبی برحق کا دعوی نبوت ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ لہذا نبی برحق کا دعوی نبوت اگر نہ ہو اور مثلا 40 سال کے بعد نبی کا دعوی نبوت آئے، اور عموماً اکثر انبیاء کرام کا دعوی نبوت 40 سال کے بعد کا ہے. امام راضی کا قول تو ہے بھی ہر نبی نے دعویٰ 40 سال کی عمر کے بعد ہی کیا ہے. تاہم 40 سال سے پہلے جو انبیاء کرام سے خارق للعادت امور کا صدور ہوتا ہے نا نبی کی ذات سے، اسے کہتے ہیں ارہاس. ارہاس سواد کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے تاسیسا للنبوتی، نبوت کی بیس بنانے کے لیے ہوتی وہ لوگوں کے نزدیک کرامت ہے. عند اللہ وہ اس کو ارہاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاکہ جو نبوت آگے اعلان کرنا ہے اس اعلان نبوت کے لیے یہ بیس بن جائے، تاسیساً للنبوتی. اب یہ ہے کہ خارق للعادت جو امور ہوتے ہیں وہ اگر اس کو ایک خاص پوائنٹ سے سمجھا جائے تو اس کی نوعیت یہ بنتی ہے کہ خارق للعادت امور وہ اگر تو وہ صادر ہوتے ہیں کسی ایسی شخصیت سے جو دعوی نبوت کرے، تو پھر مقصود ہوگا کہ وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر وہ پورا نہ ہو تو اسے اہانت کہتے ہیں. یعنی دعوی نبوت کرے اور اس کا وہ دعویٰ خارق للعادت امر کا معاملہ اس کے مطابق نہ ہو، نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور خارق للعادت امور سے سرزد نہ ہو. وہ جس طرح مسیلمہ کذاب تھا یا اسود انسی تھا، تو مسیلمہ کذاب کو کسی نے کہا جی نبی تو وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آنکھ پر ہاتھ رکھتے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو اس نے کہا میرے پاس بھی بندہ لے کر آؤ. وہ جب اس کے پاس لایا گیا تو جو بینگا تھا وہ ویسے ہی آنکھ سے جاتا رہا، الٹا ہو گیا. شفا ملنے کی بجائے بیماری بڑھ جائے گی. اسی طرح مرزا قادیانی سے ایسے کئی امور صادر ہیں کہ اس سے کسی نے کہا کہ جناب وہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو اس طرح اس سے خارق للعادت امور کا صدور ہو، تو اس نے بھی ایسا کیا وہ بچے کی آنکھ ہی چلی گئی. کسی نے کہا جی نبی تو وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دینا، کہ میں بھی غیب کی خبر دیتا ہوں. کہ یہ کیسے انہیں کر لینے. اب ہوتا یہ کہ اس نے وہ ایک بیل تھا، بندے کو پیسے دیے کہ وہ گاؤں پہلے ہوتے تھے وہ بنے ہوتے تھے اس طرح پن چکی کی طرح وہ چلتے تھے کنویں. تو انہوں نے کہا یہ ٹکا کھوئی سٹ دو، 5 روپیے دے تے اس وقت یا پیسے کو دے تے.
تو انہوں نے کہا ٹکا تو کھوئی سٹنے. اب وہ گاؤں سے ہٹ کر یہ بنے ہوتے تھے کنویں، تو وہاں پیسے دے کر بندے کو آ گیا، آ کر لوگوں کو کہنے لگا، انہوں نے کہا جی نبی صاحب غیب کی خبر دیں. انہوں نے کہا جی غیب کی خبر آ گئی ہے، فلانے کا ٹگا کھوئی ڈگا ہے. لوگوں نے کہا بڑی بات ہے جی، نبی صاحب نے اب غیب کی خبر دی ہے، لہذا اب غیب کی خبر دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پہنچے. تو وہ بندہ وہ اکیلا ہی جو ہے نا وہ بیل کو ابھی کنویں میں گرا رہا تھا، وہ گر نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا یار سانو تو مرزا صاحب نے دسیا ہے کہ یہ ٹگا کھوئی ڈگ پہ. انہوں نے کہا نہیں، مجھے پیسے دے کے گئے سا تو یہ میں ڈیگنا سی. تو ایسے جو یہ انگریزی نبی جو ہے نا وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان سے وہ الٹا ہی معاملہ چلتا رہے. بیچارہ مرا بھی پھر وہ واش روم کے اندر. اور وہ دیکھیں کیسی رب کی کرنی، اس انگریز کا دور تھا، اور نبی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی جہاں اس کا وصال ہوتا ہے نا وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. کیسی بات ہے. اگر یہ کہیں مرتا تو اس نے انگریز کو کہنا تھا کہ مجھے یہ جگہ لاٹ کرو، انگریز نے فوراً لاٹ کر دینی تھی کیونکہ دور انگریز کا تھا، جگہ فوراً لاٹ ہو جانی تھی. نہ کہا دیکھو جی نبی جو تھے نا اسی جگہ فوت ہوئے، رب نے ایسی جگہ موت دی جہاں دفن نہیں ہو سکتا، اور دفن ہو جائے تو ذلت سے وہ مزید رسوائی ملے گی. تو یہ رب کے فیصلے ہیں. اور میں ان کا ایک مجھے کلپ دیکھنا ایک پڑ گیا، تو اس کا جو مرزا تھا، اس مرزے سے پہلے والا، وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو شرم نہیں آتی، یہ ہمارے مرزا صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک بندے نے ایسی بات کی کہ مرزا صاحب واش روم میں مرے ہیں تو بس موت جہاں بھی آ جاتی ہے. اس نے مرزا صاحب کی توہین کی تو وہ خود گندے نالے میں مرا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ وہ بات سچی یا جھوٹی ہے وہ بات کی بات ہے. اس سے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ گندی جگہ میں مرنے کو برا خود بھی سمجھ رہے ہیں، اور یہ تو ثابت ہے کہ مرزا جو ہے واش روم میں مرا ضرور ہے. یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ یقینی طور پر ہے کہ یہ قادیانی ہاؤس واش روم جو ہے نا یہ اس کے اندر اس کی موت ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات یہ بھی برحق ہے. اور ایک چیز ضابطہ یاد رکھ لیں کہ جو رب کی قدرت ہے نا، رب کی قدرت بھی وہ عقل سے ہٹے ہوئے معاملے میں ہو جاتی ہے. تو نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ رب کی قدرت ہوتی ہے. اسی طرح ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ نبی کا اس وقت کے نبی کا معجزہ اور رب کی قدرت ہوتی ہے. اور یہ ضابطہ باقاعدہ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جو چیز نبی کے لیے معجزہ بن کر ثابت ہو وہ چیز ولی کے لیے کرامتاً بھی ثابت ہو سکتی ہے. یعنی امکان کا معاملہ اس کے لیے ثابت رہتا ہے، ہو سکتا ہے. ایک بندہ وہ اولیاء کرام کی کرامات کو بڑا ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ جی فلانے پیر صاحب کے حوالے سے فلانا مرید بیان کر رہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے. وہ دیکھے جی یہ تو باتیں حدیث طیبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، جب کرامت ہے چیز تو کرامت ہوتی وہ چیز ہے کہ جو نبی کے لیے معجزہ بن کر ثابت ہو، جو دعوی نبوت کرے، اور ولی کے لیے دعوی نبوت کے بغیر ثابت ہو، تاکہ پتہ چلے کہ خادم کی یہ شان ہے، رسول اللہ کی شان تو بڑی ورا ہے. یہ تو حضور نے جتنا اظہار کیا سو کیا. آپ کی بارگاہ کے اندر جانور آ گئے، اونٹ شکایت لے کر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سنی، فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ جی آپ نے فرمایا یہ تیرے بارے میں شکایت دے رہا ہے مجھے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے. واندہ چوکھا ہے حضور تو پٹھے گھٹ پاندہ ہے، یہ کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے. کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کی، جی حضور ایسے ہی ہے. آپ نے فرمایا آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. جی حضور. چڑیاں آ گئی شکایت لے کر، ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو جو آپ کے وہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو وہیں رکھ دو گھونسلے میں. اسی طرح وہ شہد کی مکھی کا بھی آتا ہے، وہ آگے حضور کی بارگاہ میں کہ ہم ہمارا شہد لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کا، مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سورج پلٹ دیا. کتنی ہی معجزات ہیں. وہ پانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے نکلنا شروع ہو گیا، اور صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام نے اسے وضو کیا، کھانے پکے اور سارے معاملات.
اور مسلم شیعہ کے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پورا قافلہ جو ہے وہ بے سر و سامان پڑا تھا اور گرمی کی تپش میں اور پیاس میں بالکل نڈال پڑا تھا، جانور بھی اسی طرح بے خود پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی وہ کس طرح عنایت فرمایا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضور میری آنکھ ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ عطا ہے در مصطفیٰ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ رکھ کر اوپر آب دہن لگا دیا، آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ بازو صحابی کا جنگ کے اندر وہ لٹکنا شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آب دہن لگایا، بازو جڑ گیا۔ یہ چیزیں معجزات کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ یہ تو چند ہے نا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر، الخصائص الکبریٰ، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ خارق للعادت امر یعنی ظاہری عادت میں نہ ہو، روٹین میں نہیں ہونے والا، اگر دعوی نبوت والی شخصیت سے ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے ہے کہ بعد۔ اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اس کو کہیں گے ارہاس، دعوی نبوت کے بعد ہے تو اس کو کہیں گے معجزہ۔ اور اگر وہ چیز نبی کے علاوہ مومنین سے ہو، مومنین مسلمانوں سے ہو، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ عام مومن ہے کہ خاص مومن ہے۔ اگر عام مومن ہے تو اسے کہیں گے معونت، کہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی ہے، مزید اس کو ترقی ملے گی۔ اور ظاہری بات ہے جس سے کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے وہ اور نیک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ مایوس نہیں نا، جب مایوس کر دیا جائے لوگ عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو خاص مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس سے اگر ایسی چیز کا صدور ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لہذا داڑھی منڈا اگر وہ کسی کو دم کرتا ہے تو آرام آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی کرامت ہے، وہ معونت ہے، رب کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ تجھے ہدایت مل سکتی ہے اگر تو کوشش کرے تو۔ اور اگر یہ چیز چند کسی امور کے ساتھ ہو، عملیات کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے عطا۔ اور اگر کسی عمل کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے، کوئی چلے، کوئی وظیفے، کوئی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کیا جائے، تو اگر یہ برے ہیں تو اس کو جادو سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو سفلی علوم کہہ جائے۔ اگر ان چیزوں سے حصول ہو تو اس کو جادو کہتے ہیں۔ خارق العادت امور اس طرح کر تو اس کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور معتزلہ جادو کے منکر ہیں، اہل سنت جادو کے وجود پر یقین رکھتے ہیں کہ جادو برحق ہے۔ اور جو کافر سے ہو یا فاسق فاجر شخص سے خارق للعادت امور کا صدور ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج کہتے ہیں۔ اور استدراج کافر سے ہو سکتا ہے، بالکل خارق للعادت امور کا صدور ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بزرگوں کا واقعہ آتا ہے، شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ان کے جب یہ تھوڑے سے غشی کے دورے پڑ رہے تھے، بیماری کی کیفیت تھی، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا اگر میں بے ہوش ہو بھی جاؤں نا، مجھے جب فلانا جوگی ہے اس کے پاس لے کر نہیں جانا۔ تو گھر والوں نے دیکھا کہ زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، غنودگی بے ہوشی تاری ہے، انہوں نے اٹھا کر وہ جوگی کو لے آئے۔ جوگی نے تھوڑے سے ایسے توجہ کی ہے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا گھر والوں کو میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ ہندو جوگی کے پاس تم نے مجھے لے کر نہیں جانا، یہ تم نے برا کیا۔ آپ پھر جوگی کی طرف متوجہ ہوئے، اب مسلمان اپنی طاقت پر آیا، جوگی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تجھے یہ چیز کیسے میسر آئی ہے؟ یہ نا فراست کی تین قسمیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے فراست ریاضیہ جو ریاضت سے ملتی ہے، ایک ہوتی فراست خلقیہ جو حکیم اطباء وغیرہ یہ اندازے لگا کر چھوٹا سر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سر جو کم عقل ہے، بڑا سر بڑی عقل ہے، یہ اس سے فراست خلقیہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اندازے لگا کر۔ اور ایک ہوتی ہے فراست نوریہ شرعیہ جسے کہتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جو جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ فراست نوریہ شرعیہ ہے۔ اچھا، اب وہ اس نے کہا کہ جوگی نے کہا میرے دل میں جو چیز آتی ہے خواہش کہ میں یہ کروں، یہ کھاؤں، یہ پیوں، یہ چلوں، یہ میں اس کے الٹ کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا نفس، میری خواہش اگر اس طرف جا رہی ہے میں اس کا برعکس کرتا ہوں، تو مجھے یہ چیز میسر آ جاتی ہے۔ یعنی فراست ریاضیہ کے والے سے اس نے بتایا مجھے یہ چیز اس واسطے میسر ہے۔ آپ نے فوراً توجہ بھی دی اور ساتھ تصرف کو فرماتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بتا تیرا دل کلمہ پڑھنے کو کرتا ہے؟ اس نے ایک توجہ کی اور کہا نہیں، کلمہ پڑھنے کو تو نہیں کرتا۔ فرمایا اب تیرا ہی قانون ہے کہ جس چیز کو تیرا دل، تیرا نفس نہیں چاہے گا تو اس کا الٹ کرے گا، حق بنتا ہے کہ تو اس کا الٹ کر۔ اس نے توجہ کرنے کو نہ کہا ہاں ٹھیک ہے، توجہ
کے خواہش کے مخالف کرتے اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ بھی آپ کا ایک تصرف، یہ آپ کی کرامت ہے، یہ کرامت ہے. اس طرح بڑی کرامات ہیں اولیاء کرام کی، داتا حضور کی، خواجہ صاحب کی، اور بہت زیادہ. انبیاء کرام کے معجزے اور کرامات اولیاء کے لیے حق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حدیث میں ذکر ملتا ہے، اور کرامات اولیاء کے والے سے بھی باقاعدہ ثبوت موجود ہے. قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے وہ بے موسم جو پھل آ گئے تھے، وہیں پر ہنالک دعا زکریا ربا، تو زکریا السلام نے وہیں کھڑے ہو کر رب کی نعمتیں بے موسم پھل مل رہے ہیں تو آپ نے دعا کرنی شروع کر دی. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل. یہ اتنی مسافت ہے، نہاوند کہاں اور مکہ کہاں اور مدینہ منورہ کہاں، اتنی فاصلہ، تقریباً 500 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے. اتنا فاصلہ ہے اور پھر وہاں پر آواز دے رہے ہیں، آواز پہنچ رہی ہے، وہ سن بھی رہے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. دو چیزیں ثابت ہوئیں. ایک ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ممبر پر ہیں، مدینہ منورہ کے ممبر پر کھڑے ہیں، اور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ جہاں پر موجود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ناظر. اور جہاں دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا بغیر حاضر ہونے کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں. کہ ایک تو یہاں سے ولی کی یہ کرامت ثابت ہوگی کہ ولی کسی غیر جگہ جہاں موجود ہو، اس کے علاوہ کسی جگہ پر جہاں اسے پکارا جائے یا دیکھے مدد کرنی ہے وہاں پر، وہاں پہنچ جائے، مدد کر دے. اسے حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی ثابت ہوا، یہ بھی کرامت ہے. وہاں مدد کرنا یہ بھی کرامت ہے، آواز پہنچا دینا یہ بھی کرامت ہے. اگر یہ صحابہ کرام کے لیے ہے تو اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے. ملا علی قاری نقل کی ہے کہ قیامت تک آنے والے جو اولیاء کرام ہیں ان کے لیے اس کا صدور ہوتا رہے گا. اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیڑی تار دی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے، تو اس کی محال والے ہونے والی کون سی بات ہے؟ ممکن ہے. اللہ کی عطا ہے، وہ اپنے بندوں کو کرتا ہے. اگر اللہ کے نبیوں کو ماننے والوں کی یہ طاقت کا عالم ہے تو حضور کے صحابہ اور حضور کی شان کیا ہوگی؟ تو اس کے اندر تو عظمت ہی عظمت ہی ہے. سو کرامت میں اور معجزے میں فرق بنیادی طور پر یہ نکلا کہ معجزہ وہ دعوی نبوت کرنے والے سے ہوتا ہے اور کرامت دعوی نبوت کرنے والے سے نہیں ہوتی. اور دوسرا فرق یہ کہ اس کے اندر، معجزے کے اندر چیلنج ہوتا ہے اور کرامت کے اندر چیلنج نہیں ہوتا. یعنی باقاعدہ صدور ہو جاتا ہے، بس اوقات ارادے کے بغیر ہو جاتا ہے، لیکن معجزے کے اندر باقاعدہ چیلنج کر کے سامنے چل رہا ہوتا ہے معاملہ. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے حضور نے، تو یہ سامنے خاص پوائنٹ پر ہوتا ہے معاملہ. وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ، اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کرامت اور استقامت 2 چیزیں ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں استقامت اچھی ہے، زیادہ کرامتیں اس کے بنسبت جو استقامت ہے وہ زیادہ بہتر ہے. حضور غوث داتا صاحب علیہ الرحمٰن نے کرامتیں چند ہیں آپ کی، آپ نے استقامت زیادہ کی ہے. جس جگہ ڈیرا لگایا وہاں پر کشف المحجوب بھی لکھی، یعنی تحریرات لکھی، وہاں پر لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو نماز کی طرف مسجد باقاعدہ بنائی، نماز کی طرف ترغیب دی. تو حضور داتا صاحب علیہ الرحمٰن کو جو ماننے والے ہیں اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دین متین کو پڑھیں بھی اور نمازوں کی پابندی بھی کریں، پھر سمجھے کہ داتا صاحب کا فیضان مل رہا ہے. بزرگ ہمارے سبھی کا فیضان اسی طرح ہی ہے، دین متین کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی دین متین پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کریں، اور ساتھ یہ کہ دین متین کے ساتھ محبت کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ محبت رکھیں. داتا صاحب علیہ الرحمٰن کے اس والے سے بڑے واقعات ہیں کہ جس میں وہ دین متین پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ، بہرحال وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن کے لیے جو چیز خارق العادت صادر ہوتی ہے، مثلا ابلیس کہ چند لمحوں میں مشرق و مغرب کا سفر کر لیتا ہے، اور فرعون اس کے والے سے آتا ہے کہ یہ دریا نیل کو حکم دیتا تھا، اس کے حکم کے مطابق معاملے چلتے تھے. اور قرآن مجید میں اسی والے سے اشارہ ہے نا، اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہر میرے نیچے جاری ہے کیا یہ میرے حکم کے، اور یہ پورے مصر کی جو بادشاہت ہے یہ اس بارے میں تم سمجھتے نہیں کہ میری اس میں اپروچ کیا ہے اور میرے اس میں ہمارے میں امور کیا ہے. اسی لیے اس نے جادوگر بھی رکھے ہوئے تھے کہ اس کو جو چیز میسر تھی
تو وہ چاہتا تھا کہ اسی اعتبار سے میرے ارد گرد لوگ بھی ہوں. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک حکایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ گھوڑے پر سوار ہوتا، اپنے محل کے اوپر گھوڑے پر چڑھتا اور اترتا بھی گھوڑے سے، گھوڑے پر ہی محل سے نیچے آتا، اور گھوڑے کی ٹانگیں اس کے منزی اور منشا کے مطابق بڑی چھوٹی ہو جاتی تھی. یعنی اتنا کچھ اس کو عطا کیا گیا. اور اس کے آگے جا کر جو عام تفاسیر میں بھی بات ملتی ہے کہ 400 سال تک اس کی کبھی سر درد بھی نہیں ہوئی تھی. اتنی اللہ نے اس کو سہولت دی، سب کچھ دیا، لیکن پھر آخر جب وہ نبی کا گستاخ ہوا پھر ایسا غرق کر کے مار دیا اسے. وہی نہر دیکھیں، اس کو غرق کیا کہ دریا نیل میں، تاکہ پتہ چلے کہ جو چیز پہلے تیرے کنٹرول میں تھی جب نبی کا گستاخ ہوا تو اسی میں غرق کیا. رب بڑا بے پرواہ ہے. جو چیز کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے جب نبی کا گستاخ ہوتا ہے تو اسی میں مرواتا ہے یا اسی سے مرواتا ہے. مثلا ابلیس و فرعون و دجال، فرعون اور دجال جب آئے گا تو اس وقت زندہ بھی کرے گا، مردہ بھی کرے گا. لوگ دیکھیں گے کہ وہ جو مانے گا اس کے لیے کھیتیاں اگا دے گا، جو انکار کرے گا اس کے لیے ایسے برباد کر دے گا. یہ سارا ظاہر ہوگا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مما روی فی الاخبار، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، انہو کان لہم، یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے باقاعدہ ہوں گی، ان کو اس کی چیز کا اختیار دیا جائے گا. فلا نسمیھا آیاتین ولا کراماتین، ہم اس کا نام نہ تو معجزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کرامت رکھتے ہیں. ہے کیا؟ ولیکن نسمیھا قضا حاجاتین، لیکن ہم اس کا نام حاجات کو پورا کرنا، جو فساق و فجار ہیں ان کے لیے اس چیز کو پورا کرنا ہم رکھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، استدراجن و عقوبتاً، سزا دیتے ہوئے اور ان کو داخل کرتے ہوئے کہ وہ جس چیز میں ہیں، مکر میں ہیں، دنیا کے اندر گھسے ہوئے تو اسی کے اندر ان کو مزید داخل کرنے کے لیے استدراج کے داخل کرنا، وعقوبۃ لہم، اور ان کو سزا دینے کے لیے. وَيَزْدَادُونَ عِصْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ کفر و گمراہی کے اندر، نافرمانی میں اور بڑھ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارا استدراج ہو، کرامت ہو، معجزہ ہو، جائز اور ممکن ہے. جزاک اللہ.